کہ اگر کسی خاتون کو عدت کا مسئلہ درپیش ہو تو وہ مختلف حالت میں مختلف ہوگا۔ نمبر ایک، اگر ہم وفات کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں کہ کسی شوہر کا انتقال ہو گیا، اب شوہر جس کا انتقال ہوا ہے اس کی موٹی سی دو صورتیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ جس شوہر کا انتقال ہوا ہے خاتون نکاح کے بعد رخصتی ہو کے اس کے گھر پہنچی تھی ایک، یا نہیں پہنچی تھی۔ کبھی ایسا ہوتا ہے نکاح ہو جاتا ہے، رخصتی نہیں ہوئی، پتہ چلا لڑکے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کا انتقال ہو گیا، ابھی 6 مہینے باقی تھے، نکاح ہو گیا ہے، منگنی میں ہی نکاح کر دیا، لیکن ابھی رخصتی نہیں ہوئی، شوہر کا ٹرین ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا۔ ابھی آپ نے دیکھا کتنا بڑا شدید حادثہ ہوا۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ رخصتی ہو یا نہ ہو، موت کی عدت 4 مہینے 10 دن مقرر ہے۔ کتنے؟ 4 مہینے 10 دن۔ اب اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہے، وہ کیا ہے کہ اگر شوہر کا انتقال چاند کی پہلی تاریخ کو ہوا، چاند کی، تو پھر چاند کے حساب سے مہینے کاؤنٹ کیے جائیں گے۔ مثلا کوئی 29 کا ہے، کوئی 30 کا، کوئی بات نہیں، جب 3 مہینے پورے ہو جائیں تو 10 دن اوپر چڑھا لیں۔ تو یہ جیسے ہی 4 مہینے 10 دن پورے ہوں گے خاتون کی عدت پوری ہو جائے گی۔ لیکن اگر چاند کی پہلی تاریخ کو انتقال نہیں ہوا بلکہ 2 اور 29 30 کے درمیان میں انتقال ہوا، تو پھر ہر مہینہ 30 دن کا شمار ہوگا۔ تو اس اعتبار سے 4 مہینے کے بنتے ہیں 120 اور 10 دن اوپر چڑھا لیجئے تو 130، یہ عدت بنے گی۔ اچھا، اب عدت کے حوالے سے یہ سوال اکثر آتا ہے کہ وہ عدت کا آخری دن کب تک عدت میں بیٹھے؟ انگریزی یا شمسی اعتبار سے تو 12 بجے رات کو دن تبدیل ہوتا ہے، جبکہ عدت کا تعلق شمسی یا انگریزی نہیں ہے، یہ چاند کا مسئلہ ہے۔ اور ہمارے جو بھی مسائل ہیں، دن کا چڑھنا اور ختم ہونا وہ مغرب سے پہلے اور مغرب کے بعد ہوتا ہے، لہذا مغرب سے پہلے یہ 1 دن ہے، اور جیسے ہی مغرب ہو جائے گی تو وہ اگلا دن یعنی رات اگلے دن کی شمار ہوگی۔ جیسے کہ ہم عید پر دیکھتے ہیں کہ چاند نظر آتا ہے تو وہ چاند رات عید کی بن جاتی ہے اور رمضان ختم، اور چاند نظر آتا ہے تو ہماری تراویح رمضان کی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اسی طرح عدت کا مسئلہ بھی ہے کہ آخری دن جو عدت کا ہوگا وہ کب ختم ہوگا؟ مغرب میں، جب سورج غروب ہو جائے گا تو وہ آخری دن اس کا مکمل ہو جائے گا۔ اب چاہے پہلے دن شوہر کا انتقال ظہر میں ہوا ہو، عصر میں ہوا ہو، یا رات کو ہو گیا ہو، پچھلی رات، لیکن یہ پورا 1 دن شمار ہوگا، اور اگر مغرب کے بعد ہوا تو پھر یہ دن نہیں، اگلا دن شمار ہوگا۔ تو سورج کے غروب ہونے سے پہلے اور بعد، پہلے والا پہلا دن ہے اور بعد والا دوسرا دن، یہ ہے وفات کی عدت۔ عدت وفات، ہر عدت کا حکم یہ ہے کہ عدت چاہے طلاق کی ہو یا موت کی، خاتون کو شوہر کے گھر میں رہ کر عدت گزارنے کا حق ہے، اور
اسی گھر میں رہ کر جب عدت گزرے گی تو اس دوران کھانے پینے کے تمام اخراجات شوہر کے ذمے ہیں۔ اب وفات میں تو ایسا ہو جاتا ہے، لیکن ہمارے یہاں طلاق میں رواج نہیں ہے۔ جیسے ہی طلاق دی اور ویسے ہی وہ خاتون اپنے بھائی، اماں، ابا یا کسی کے بھی گھر بھیج دی جاتی ہے، کسی بھی وجہ سے طلاق ہو گئی۔ لیکن فقہی اور شرعی مسئلہ یہ ہے کہ عدت کے ختم ہونے تک شوہر، چاہے وہ انتقال کر چکا ہو، موت والی عدت، چاہے اس نے طلاق دی ہو، وہ عدت شوہر کے گھر میں رہ کر پوری کرے گی اور شوہر اس کے نان نفقے کا ذمہ دار ہوگا۔ لیکن ایسا ہوتا ہمارے یہاں نہیں ہے، تو وہ خاتون زبردستی ان کے گھر بھیج دی جاتی ہے۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے؟ تو ایسی صورت میں یہ ہے کہ شوہر کے گھر پر اگر نہیں ہے تو نان نفقہ اس کے ذمہ لازم نہیں۔ اب دوسری صورت طلاق کی ہے۔ جیسے میں نے کہا وفات میں دو صورتیں بنتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اس کی رخصتی ہوئی اور ایک یہ ہے کہ رخصتی نہیں۔ طلاق والے مسئلے میں ذرا سا فرق ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ اگر کسی منکوحہ کی رخصتی نہیں ہوئی اور شوہر نے طلاق دے دی تو ایسی صورت میں عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ کیا؟ رخصتی نہیں ہوئی تو عدت بھی نہیں ہوگی۔ ادھر رخصتی میں نے سادہ لفظ استعمال کیے ہیں، اصل مسئلہ ہے کہ زوجین کا تنہائی میں وقت نہ گزرا ہو، یہ مطلب ہے۔ صحیح ہے جی، رخصتی کے بعد ہی تنہائی ہمارے یہاں زوجین کا وقت گزرتا ہے۔ تو اگر ایسی کیفیت نہیں ہوئی اور صرف نکاح ہوا تھا اور شوہر نے کسی وجہ سے طلاق دے دی تو خاتون فوراً اس کے نکاح سے خارج ہو جائے گی اور ان کا نکاح مکمل ختم اور عورت پر عدت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کسی کی رخصتی ہو چکی ہے تو پھر اس پر عدت ہوگی، اس پر عدت ہوگی۔ اب لوگ لا علمی میں کسی کی طلاق ہو گئی تو ان کے والد نے، بھائی نے یا خود اس خاتون نے دوسرا نکاح کر لیا یا کروا دیا، تو یاد رکھیں عدت کے دوران دوسرا نکاح بھی نہیں ہو سکتا، وہ نکاح ہوگا ہی نہیں۔ جیسے مشہور ہے، مجھے نہیں معلوم کنفرم، وزیر اعظم کے حوالے سے مجھے نہیں معلوم، اگر یہ مسئلہ بڑا مشہور ہوا، اللہ کرے کہ ایسا نہ ہو، بالفرض کسی جگہ ایسا ہو گیا تو دوران عدت نکاح ہوگا ہی نہیں، عدت گزرنے کے بعد ہی نکاح ہے۔ حتیٰ کہ قرآن میں تو یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ عدت کے دوران دوسرے نکاح کی بات کرنا بھی منع ہے، یعنی یہ طے کرنا کہ تمہاری عدت گزر جائے گی تو تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا، یا وہ خود کہے یا کوئی لڑکا، کوئی مرد اسے دعوت دے دے نکاح کی، تو یہ کرنا بھی دوران عدت منع ہے۔ اچھا، ہم الحمدللہ ایک مسلمان معاشرے میں رہتے ہیں تو بہت حد تک اس کا اہتمام کیا جاتا ہے، جبکہ باہر ممالک میں یہ بات سننے کو ملتی ہی رہتی ہے کہ وہاں عدت کا ان لوگوں نے جہاں بہت ساری چیزوں کو زندگی سے نکال دیا، عدت کو بھی نکال دیا۔ ادھر طلاق لی یا خود یا شوہر نے دی اور اگلے دن اس نے دوسرے سے نکاح کر لیا، شرعاً یہ نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ اس طرح کے اور بہت سارے دینی مسائل ہیں، معلومات حاصل کرنا ہم تمام مسلمانوں پر لازم ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو دین کا علم اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔